بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدمی کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے، یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے اور ان کو کچھ نصیحت کرتا ہے۔ اسی نصیحت کو وصیت کہتے ہیں۔ جو مال و جائیداد سے محبت کرتا ہوگا زندگی میں، وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرے گا، فلاں جگہ میرا مال پھنسا ہوا ہے، فلاں بزنس کے اندر اتنا مال انویسٹ کیا ہوا ہے، فلاں زمین ہم نے لے رکھی ہے، فلاں زمین ہم نے بیچ رکھی ہے، اس کو دھیان رکھنا۔ جو دوسرے کاموں میں مصروف ہوگا زندگی کے اندر، وہ ان کے بارے میں اپنی اولاد کو سمجھائے گا، لیکن جو عقل مند ہوگا، جو دانا ہوگا، جو ایک ویژن لے کر زندگی گزارنے والا ہوگا، وہ اپنے بیٹے کو حکمت کی باتیں، وزڈم کی باتیں، دانائی کی باتیں، دین کی باتیں، عقل مندی کی باتیں سمجھائے گا۔ اسی طریقے پر ایک ہماری تاریخ کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام گزرے، جن کو حکیم لقمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کری ہے، وہ آج آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ قرآن اس کا انداز اور اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یاد کرو اس لمحے کو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کی آخری وقت کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ وہ 5 نصیحتیں آج امت محمدیہ کے ایک فرد کے لیے ہیں۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا کا کنٹرول، اس دنیا کا نظام، اس کائنات کا نظام صرف ایک ہی ہستی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی 2 ہستی کے، کسی 2 ذات کے، یہ چند معبودوں کے، چند خداؤں کے قبضے میں اس دنیا کا نظام نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کا کنٹرول ایک خدا کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا، لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے فرمایا تھا، یا بنی انا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، یاد رکھ، اگر تو نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نیکی کر رکھی ہوگی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے اپنی زندگی کے اندر نیکی کری ہوگی، چٹانوں کے اندر بھی نیکی کری ہوگی، آسمانوں کے اندر نیکی کری ہوگی، زمین کے اندر نیکی کری ہوگی، کل قیامت کے دن وہ رائی کے دانے کے برابر تیرا عمل اللہ تعالیٰ لے آئے گا، پیش کر دے گا اور اس کا بدل تجھے عطا فرمائے گا۔ چاہے وہ عمل نیک کام کا ہو، چاہے بد کام کا ہو، برا عمل ہو، ان تمام اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اس مختصر سی زندگی کے اندر ہے میرے بیٹے، جو بھی تو کام کرے گا، جو بھی تو عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ جو بھی دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی برائی کا کام کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا۔
اس لیے میرے بیٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نیک کام میں اپنے آپ کو لگانا۔ تیسری نصیحت حضرت لقمان نے فرمائی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھ، نماز کی قیام پر استقامت اپنے اندر پیدا کر۔ نماز ایک ایسا مشغلہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو رب سے تعلق کا، کنیکشن کا ذریعہ ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کی عمارت کا منحصر ہونا نماز پر ہے، دین کی عمارت کی بیس نماز پر ہے۔ اگر نماز ختم ہو جائے گی دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ نماز باقی ہے، دین کی عمارت مضبوط ہے۔ نماز ختم ہو گئی، دین کی عمارت کمزور پڑ جائے گی۔ یہ نہیں معلوم کہ دین کی عمارت کب منہدم ہو جائے۔ چوتھی نصیحت فرمائی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیک کاموں کا حکم کرتے رہنا، نیک کاموں کو لوگوں کو دعوت دیتے رہنا، اچھے کاموں کی طرف بلاتے رہنا، بھلائی کی طرف بلاتے رہنا۔ ایک جو تمہاری ذمہ داری ہے، ایک جو تمہاری رسپانسبلٹی ہے، صرف یہ نہیں ہے میرے بیٹے کہ تم اپنے اعمال کر کے اپنی زندگی کو سنوار کر دنیا سے چلے جاؤ، یقیناً یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا، یہ تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ وہ 5 نصیحت ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پر نصیحت فرمائی تھی، جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اور حضرت لقمان کی اس نصیحت کا، وصیت کا قیمت ہونے کا اندازہ اور ان وصیت کے انمول ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ان تمام وصیتوں کو، نصیحتوں کو اپنے اندر بیان کیا ہے۔ کوٹ کیا ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم میں آیات ہے یہ، آپ پڑھیے اٹھا کر قرآن، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اور آخری نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے جو تجھے دنیا کے اندر مصیبت پہنچے، جو تکلیف پہنچے، جو پریشانی پہنچے، جو حالت پہنچے، جو سچویشن تجھے پہنچے، اس پر صبر کرنا، اس پر جمے رہنا، کبھی اس پر شکایت، ناراضگی کا اظہار، غلط الفاظ کا استعمال نہ کرنا، اس پر صبر کرنا، جمے رہنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ تمام جو کام تمہیں بتائے گئے میرے بیٹے، یہ تو بڑے امور میں سے ہے۔ اس لیے ان 5 نصیحتوں کو حضرت لقمان نے فرمایا ہے، جو آج ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق